الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے پھر تو اس مسلمان کو ایک بار کامل مسلمان کر دے وہ پیغمبر کے جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام احباب محبت نال عقیدت نال درود شریف بلند آواز نال
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، برادران اسلام، بزرگان دین، جماعت مسلمین، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بہت ہی مبارک محفل ہے۔ اللہ دا گھر بھی مبارک اور ماشاءاللہ محفل بھی مبارک، جس دے اندر کثرت نال علماء کرام تشریف لائے نے۔ زور العلماء، مدینے والے دا فرمان ہے علماء دی زیارت کرو۔ اکرم العلماء، علماء دی عزت کرو۔ آقا علیہ السلام دا مبارک فرمان ہے جڑا علماء کرام دی قدر کرے گا، قیامت والے دن کملی والا اس دی قدر کرے گا۔ اور جیڑا بندہ انہا طالب علم دی اور قرآن کرام دی اور علماء کرام دی قدر نہیں کرے گا، اس نو ایمان دی موت نصیب نہیں ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو علماء کرام، حفاظ کرام، قرآن کرام، بلکہ تمام اہل اسلام دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سارے آنکھو رحمت اللہ علیہ، مسند حدیث تے بیٹھ دے سن اور طالب علمانو حدیث پاک پڑھان دے سن۔ حفظ دی کلاس وچوں کوئی بچہ وضو کرن واسطے وضو دی جگہ اٹھ کے چلا جاندہ سی، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاندے سن اور ادو تک کھڑے رہندے سن جدو تک او حافظ قرآن بچہ واپس اپنی جگہ تے کلاس وچ بیٹھ نہیں سی جاندہ۔ بہت سارے حضرات حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نو پوچھ دے سن کہ تسی تے ماشاءاللہ بڑے بے نیاز بزرگ ہو، افسر آندن تسی کھڑے نہیں ہوندے، گورنر آندن، وزیر آندن، تسی کھڑے نہیں ہوندے۔ یہ غریب دا بچہ ہے، یہ مزدور دا بچہ ہے، یہ کمی دا بچہ ہے۔ قرآن پڑھن والا جدو وضو کرن جاندے تسی کھڑے ہو جاندے ہو، جدو تک او کلاس وچ بیٹھ دا نہیں تسی بیٹھ دے نہیں۔ آپ فرماندے سن اصل میں اس قیمتی چیز دی قدر کرنا جیڑی اس دے سینے دے اندر ہے، اور انہا سونا قیمتی نہیں جنہ اللہ دا پاک قرآن عظیم و شان قیمتی ہے۔ انہا چاندی قیمتی نہیں جتنا اللہ دا پاک قرآن عظیم و شان قیمتی ہے۔ اتنے ہیرے جواہرات لالو یاقوت قیمتی نہیں جتنا اللہ دا پاک قرآن عظیم و شان بولو قیمتی ہے۔ اسے واسطے اللہ پاک نے اس نو قیمتی سینے میں رکھے اور انہا بچیاں دے سینیاں نو اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن عظیم و شان دا صندوق بنائے۔
قیمتی چیز قیمتی جگہ تے رکھی جاندی ہے. سونا قیمتی ہے، او دے واسطے رکھن دی جگہ بھی بولو. میرا تو خیال ہے تسی سونا چھڑ کے کدی وہ ڈبی نہیں ویکھی. قیمتی جگہ تے سلور دے برتن رکھن دی جگہ ہور، سٹیل دے برتن رکھن دی جگہ ہور، اور مٹی دے برتن رکھن دی جگہ ہور، لوہا رکھن دی جگہ ہور، چاندی رکھن دی جگہ، سونا رکھن دی جگہ. جویں دی کوئی چیز او دے رکھن دی جگہ بھی اسی طرح. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے اور نسخہ کیمیاء اور نسخہ اکسیر بھی ہے. اللہ دے پاک قرآن تو بڑی اچھی دوائی کوئی نہیں. آپ فرماتے سن اس عارضی دنیا میں یا بندہ بیمار جسمانی ہوئے گا یا بندہ بیمار روحانی ہوئے گا. جسمانی بیمار پیٹ درد دا بیمار، سر درد دا بیمار، کمر درد دا بیمار، شوگر دا بیمار، کینسر دا بیمار، بلڈ دا بیمار. اللہ ہر بیمار نو صحت دے وے. اور روحانی بیمار تکبر دا بیمار، لالچ دا بیمار، غیبت دا بیمار، جھوٹ دا بیمار، سود دا بیمار، رشوت دا بیمار، اور حسد دا بیمار، شرک دا بیمار، تکبر دا بیمار. لوگ جسمانی بیماری نو بیماری سمجھ دینے، روحانی بیماری نو بیماری سمجھ دے ہی نہیں. جسمانی بیماری دا علاج عام کمزور بندہ کسے عام ڈاکٹر کو لکرا لیندے، تے جڑا کھاندا پیندہ ہوئے برطانیہ، امریکہ، روس، جاپان، مہنگے مہنگے ڈاکٹر. حضرت فرماندے سن جسم دا بیمار جسمانی بیماری نل مر گیا، میں قسم چک کے کہنا اللہ انہوں معاف کر دے گا. چونکہ انہیں اپنی جسمانی بیماری تے کیتا صبر اور اللہ کی دے گا اجر. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ 32 برس ایک پھوڑے دی تکلیف وچ مبتلا رہے، پاسا پرت نہیں سن سکدے. بیمار پرسی کرن والا پریشان ہو جاندہ سی کہ میں تے آیا سی انہوں پوچھن، اے ہوندے پریشان، اے کردے واویلا، اے پاندے رولا میں مر گیا، میں اجڑ گیا، میں. لیکن اے خوش نے مسکرا رہے ہیں. پوچھن والا پوچھتا سی تو انہوں تے چاہی دا سی روڑا توڑا کرنا تسی ہستے ہو. فرمایا مسکراندہ اس وستیاں کہ میں اس بیماری تے کرنا صبر، اور اللہ میں نو اس دا دیندہ اجر کے روزانہ اللہ اپنے عرش دا دیدار کراندہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام مدت بیمار رہے، اللہ نے صحت دیتی. لوگاں پوچھا بیماری دے دن اچھے سن یا صحت دے دن اچھے نے؟ فرمایا دن تے صحت دے اچھے نے، پر بیماری دے دنہ دا کی کہنا. روزانہ راتی اللہ پوچھ دے سی پیارے ایوب تیرا کی حال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود دے اندر او آگ جڑی آسمان نل گلاں کر دی سی، پرواز کرن والا پرندہ جل کے راکھ آگ وچو نکلے. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم،
کسے پوچھیا دن او چنگے سن یا ٹردے پھردے چلدے پھردے آندے جاندے؟ فرمایا دن تے بھی اچھے نے پر اونا دنوں دا کی کہنا؟ روزانہ راتی اللہ پوچھدا سی ابراہیم تیرا کی حال ہے؟ جدو دے اس آگ چوں نکلے ہیں اللہ نے حال پوچھنا ہی چھڑ دیتا ہے۔ میرے ویر، اے جسمانی بیمار اپنی بیماری تے صبر کر گیا، اللہ کو وجر پا گیا۔ اگر روح دا بیمار روحانی بیماری نال مر گیا، ایدی بخشش دا کوئی وعدہ نہیں، اس دی بخشش دا۔ قرآن پاک دے اندر جسمانی بیماراں دا بھی علاج اور روحانی بیماراں دا بھی، بولو بولو، میری نسبت صوفیاء نال اس واسطے میں کوشش کر رہا ہوں میں کتنے صوفیاں اللہ بیان کراں، لیکن لوگ پتہ نہیں کی میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس ایک یہی آسرا ہے۔ یہ سبحان اللہ پٹرول ہے، پٹرول ویسے مہنگا ہو رہا ہے، سبحان اللہ دا نہ کو خرچہ نہ پرچہ، جڑا آکے ہو دا اللہ دے عرش تے چرچہ ہی چرچہ۔ یہ میرا بیان سرنل سننا ہے تے پھر سبحان اللہ ضروری ہے، اے میری وڈی مجبوری ہے، تے بیان دے بعد جانا بھی میں ضروری ہے، چونکہ جمعے والے مولویاں نو جمعرات بڑی اوکھی ہوندی ہے۔ اے مفتی صاحب دی محبت سارے میرے بڑے بھائی نے، میرے بزرگ نے، میں انہاں دی عظمت نو سلام پیش کرنا۔ کسے خطیب نو رائے وینڈلے بزرگاں کدی منہ نہیں لایا، الحمدللہ میں جدو بھی گیا رائے وینڈ میرے بزرگاں نے میں نو دعاواں دیتیاں نے، اور ایک بزرگ نے یہ گل ضرور کی تھی بھئی اللہ پاک نے آپ کی سادی آواز میں بھی اثر رکھا ہے، دعا کرو کہ نہیں شادی ہو جائے۔ دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ توجہ ہے لے جنہ دی توجہ ہے او مل کے کہو بڑی گل، ذوق نل کہو، ثواب دی نیت نل کہو۔ الحمدللہ ہر مہینے سے روزہ میں لانا، چلے تے میں جانا، تے جے سبحان اللہ نہ کہی انشاءاللہ بیان دے آخر تے دی چلے دی تشکیل ضرور کرا گا۔ ماشاءاللہ مل کے کہو، اللہ پاک نو راضی کرن واسطے کہو۔ اے قدر پانی دا، تسی پانی پانی ہو گئے ہو، کہندے پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اے قدر پانی دا مچھلی جانے، تیہا جانے مرغابی، اے قدر نبی دا اللہ جانے، تیہا جانے
قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے صحابی اے قدر قرآن دی ایک ہی جانن جڑے دنیا داری نبی نے قدر قرآن دی جانن والے تے سوں گئے وچ مدینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ کریم دا اعلان قرآن کریم کیوں اتاریا تانجے بابے بھی پڑھن بچے بھی ماما بھی بیٹیاں بھی بیٹے بھی بانجے بھی بھتیجے بھی مولانا صاحب بھی امام صاحب بھی میرے ویر خطیب صاحب بھی اللہ پاک نے قرآن کریم پڑھن واسطے اتارے اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا مٹھے مدنی اس رب دے نام نل پڑھو 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 جن نے آپ نو محمد عربی دی صورت وچ پیدا کیتا ہے صبح بھی پڑھو دوپہری بھی پڑھو شامی بھی پڑھو راتی بھی پڑھو ادھی راتی بھی پڑھو میں کہنا مکان وچ بھی پڑھو دکان وچ بھی میں تے نہ کہنا مولانا صاحب تھانے وچ بھی پڑھو کچہری وچ بھی پڑھو پارلیمنٹ وچ بھی پڑھو سردی وچ بھی پڑھو گرمی وچ بھی پڑھو بہار وچ بھی پڑھو خزاں وچ بھی پڑھو دکھاں وچ بھی پڑھو سکھاں وچ بھی پڑھو خوشیاں وچ بھی پڑھو غمیاں وچ بھی پڑھو شادی تے بھی پڑھو غمی تے بھی پڑھو ہر ویلے پڑھو فقرؤوا ما تیسر من القرآن الدین یسر دین آسان ہے جنہ تو انہوں آسان لگے انہاں پڑھو لیکن ضرور پڑھو اسی پڑھن دا انکار نہیں کر دے سرکار کہیں دی مولوی پڑھن نہیں دیں دے میں کہنا انگلش بھی پڑھو سائنس بھی پڑھو بیالوجی بھی پڑھو کیمسٹری بھی پڑھو کمپیوٹر بھی پڑھو ریاضی بھی پڑھو انجینئرنگ بھی پڑھو ڈاکٹری بھی پڑھو لیکن قرآن ضرور پڑھو قرآن پاک قرآن دا معنی ہی پڑھنا ہے قرأ یقرأ قرآن علماء کرام بیٹھن پوچھ لو یہ دا معنی ہی پڑھنا ہے ہر ویلے پڑھو رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ بصرہ شہر دی مشہور عبادت گزار عورت ہے دن شروع قرآن شروع دن ختم قرآن ختم رات شروع قرآن شروع رات مکمل قرآن مکمل فوت ہو گئی فرشتے آئے من ربک تیرا رب کون ہے جواب نہیں دیتا فرشتیاں نو سوال عرض کیتا من عبدک اللہ نے پوچھو تیرا بندہ کون ہے انہوں نے کہا عجیب بندی آئیے واپس گئے یا اللہ پاک آج تیری عجیب بندی اسی کہنا من ربک کو کہندی اللہ نے پوچھو من عبدک اللہ پاک نے مسکرا کے فرمایا ساری زندگی انہیں قرآن پڑھے ہے انہیں وقف کیتی سی زندگی میرے واسطے وہ میری بندی ہے ہون انہوں پوچھو مر ربک تیرا رب کون ہے واپس ہے اللہ پاک کہنے تو میری بندی ہے
دس تیرا رب کون ہے؟ انہیں کہا سبحان اللہ، میں 2 چپے چھوڑ کے آئیاں اللہ نو نہیں بھولے، اور تسی کتھوں آئے ہو؟ تسی کہ میں اللہ نو بھول سکتے ہو؟ میرا رب زمین و آسمان دا رب ہے، جہان دا رب ہے، انسان دا رب ہے، حیوان دا رب ہے، درندیاں دا رب ہے، پرندیاں دا رب ہے، چرندیاں دا رب ہے، آسمان دے ستاریاں، چند، سورج، زمین دے ذرے ذرے اور پانی دے قطرے قطرے دا رب ہے۔ میں تے اس واسطے کیسی اللہ نو پوچھو من عبدک، تیرا بندہ کون ہے؟ میں تے 1000 واری کما میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دی بندیاں، مزہ تے تائیں جے اللہ کہے اے میرا بندہ ہے، اللہ کہے مزہ پھر ہے، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا، بس حال تو یہ کہ ہر حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے، بس اتنا تو کہہ دے، یہ بندہ ہمارا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماندے نے واہ واہ میرا بندہ، میں تیرے تے راضی، تو میرے تے راضی۔ اچھی سمان اللہ پاک کدو راضی ہوئے گا؟ جدو پابندی نال 5 وقت با جماعت اپن نماز پڑھا گے۔ اللہ پاک کدو راضی ہوئے گا؟ جدو رمضان دے آنتے عذر کوئی نہ ہوئے تے فرضی روزے پورے رکھاں گے۔ اللہ کدو راضی؟ اللہ دے پیسے، اللہ دے گھر دا دیدار کریں گے، اللہ دے ڈھیر پیسے، زکاة ادا کریں گے، رستے تو روڑا کنڈا ہٹاواں گے، مسلمان نو سکھ پہنچاواں گے، کسی دا دل نہیں دکھاواں گے، کسی دا گلا۔ اللہ کدو راضی ہوئے گا؟ جدو کسی دی غیبت او بولو نہیں کریں گے، جدو کسی دا شکوہ بیجا نہیں کریں گے، اور سب تو زیادہ اللہ کدو راضی ہوئے گا؟ جدو اللہ دا پاک قرآن پڑھاں گے۔ انہیں سمجھو صرف قرآن پاک نہیں پڑھاں گے، اللہ نال گلاں کریں گے۔ مینو حدیث قدسی یاد آ گئی، اللہ فرماندے نے میرے بندے تسے قرآن پاک پڑھو گے میں تواڈیاں پریشانیاں دور کر دیواں گا۔ جنہاں نو چاہیے پریشانیاں دور ہون او اچھی کہو، مل کے محبت نہ رولا نہیں پانا، چونکہ سبحان اللہ کلمہ اللہ نو پسند ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ نو کلمہ پسند ہے۔ سلیمان علیہ السلام لکڑ آرے نو کہ عزیز بھئی یار میری ساری حکومت لے لے، بادشاہی لے لے، تخت سلیمانی لے لے، سبحان اللہ دا ثواب میں نو دے دے۔ اس واسطے محبت نال کہنا ہے، رولا نہیں پانا، محبت نال کہو۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے تسے قرآن پاک پڑھو گے میں تواڈے
فاقے دور کر دیواں تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تواڈے قرضے دور کر دیواں تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تواڈیاں بیماریاں دور کر دیواں تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تواڈی قبر نو جنت دا باغ بنا دیواں تسی قرآن پاک پڑھو گے میں پل صراط دا رستہ آسان کر دیواں تسی قرآن پاک پڑھو گے میں میدان معاشر دیاں پریشانیاں تو بچا لواں تسی قرآن پاک پڑھو گے میں تواڈے ماں باپ نو عزت دا تاج پہناواں تسی اپنے بچیاں نو قرآن پاک حفظ کراو گے میں دن قیامت دے اعلان کراں گا اے حافظ قرآن آج قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جتھے ورنا سوئے گی وہ تیرا آخری مقام ہوئے گا وہ تیرا آخری بولو آج کل دے لوگوں قرآن پاک پڑھن دا شوق نہیں رکھن دا شوق ہے رکھیا ہے ماشاءاللہ الماری بھی سونی بنوائی غلاف بھی سونا بنوایا لیکن سارا سال قرآن پاک کھولن دی توفیق نہیں اچھی بات ہے قرآن پاک دا غلاف سونا سواؤ او دے واسطے جگہ سونی سارے گھر تو سونی بنواؤ روزانہ خوشبو لاؤ لیکن ذرا پڑھ کے بھی دکھاؤ ذرا پڑھ کے بھی دکھاؤ ایک قرآن پاک جدو دا بند ہویا برکت دے دروازے بند ہو گئے مہنگائی دے دروازے ایک مولوی ہے دو قصور دا میں تے او دا نا ہی پورا نہیں آندا وہ کہندا لوگ کہندے مولوی گھروں روٹی نہیں کھاندے کہندا 2 سال ہو گئے گھروں روٹی کھاندے ہاں کہندا ہون تے تھانوں ٹھنڈ پے گئی ہے اللہ ویسے تسی چک والے بہت اچھے ہو چونکہ ساڈے جڑا والے 9-10 چک ہے 2 چک نے ماشاءاللہ کٹھے تھوڑے تھوڑے فاصلے تے اے بھی تھوڑے تھوڑے تے میں نو گالی یاد آ گئی مولانا رمضان المبارک ختم قرآن تے میں گیا بچے کی دے قریب ہے رنگ پور روزہ کھولیا روٹی کھادی عشاء دی اذان ہو گئی مسجد گئے وضو کیتا فرض نماز ہو گئی میں کہا مولانا صاحب میں فرض پڑھ لواں پھر میں نا تراوی نال شامل ہونا کہا نہیں کوئی نہیں تراوی کیڑا فرض ہے تسی فرض پڑھو تو پھر نال مل جائیو میرے فرض پڑھ دیا ماشاءاللہ 16 رکعتاں ہو گئی تے میرے اٹھ دیا تو 2 گئیاں 2 نال میں ملیا بھیتر پڑھے میں کہا مولانا صاحب اتنی تو بجلی دی سپیڈ تیز نہیں ہوندی جتنی تو اڈی ہے ایک وچ جٹ بابا بیٹھا سی جٹ بابے ہوندے سدھن پر مسئلے بھی سدھے ہی کردے او سکا مولانا صاحب ساڑھے امام صاحب سدھے سدھن انہاں کیڑا قرآن پڑھنا ہوندے تراوی دے اندر اے سارا دن تو ماشاءاللہ ختم وغیرہ پڑھ دیں او انہاں دے دماغ تے سوار رہن دیں ختم شریف اے ایو تراوی چاہ دیں 8 چک 9 چک اللہ اکبر تراوی مکمل اللہ دا شکر ہے ہونتے ماشاءاللہ تجوید نال پڑھنے والے کاری اے میں توڑے سامنے چھوٹی عمر دا بچہ کھڑا کر دے ماں قرآن پڑھ دے دل کر دے بندہ سن دے ہی روے آکھو الحمدللہ اچھی سبحان اللہ میرے ویر پرانیاں کہانیاں پڑھن دا رواج نہ پاؤ ڈائجسٹ پڑھن دا رواج نہ پاؤ اخبار پڑھن دا رواج نہ پاؤ اپنے بچیاں میں قرآن پڑھن دا رواج پاؤ میرے ویر جدو تو میں گھر دے اندر قرآن پڑھا گے سڑا بچہ قرآن دا کاری پیدا ہوئے گا میں اس اممہ تو قربان اور اس اممہ دی عزت تے عظمت نو سلام جڑی سارے مومنہ دی مائیں سیدہ ماں طیبہ ماں طاہرہ ماں
عابدہ ماں زاہدہ ماں زکیہ ماں مزکیہ ماں پردادار ماں حیادار ماں وفادار ماں تہجد گزار ماں ساری جنت دی عورتاں دی سردار ماں سلام اللہ علیہ چکی چلان دیا سن اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیا سن بستر بچھان دیا سن اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیا سن روٹی پکان دیا سن اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیا سن حسنین کریمین نو لوریاں دیں دیا سن اللہ دا پاک قرآن پڑھ دیا سن تبارک الذی بیدیہ الملک اچھی ذرا اچھی میں اللہ دے نام نو سکھ رہا دعا کرو اللہ دے نام دی لذت اور محبت دل نو نصیب ہو جائے اس واسطے اس ایت مبارکہ دے اندر ذکر ہی اللہ دے برکت والے میرا اللہ عزت والے میرا اللہ رحمت والے میرا اللہ مہربانی کرن والے میرا اللہ رحم کرن والے میرا اللہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ساریاں قدرتاں دا مالک سارے آنکھوں میرا اللہ 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 تے کر دے ہو نا کدی کونج مکان دے کونج بے کے نا اے بھی وظیفہ کریا کرو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ کدی انہوں ترس آئے گا وہ کہے گا میرا بندہ اے ہر کوئی آنکھے مولا تیرا تیرا کچھ بھی نہیں جانا یہ تو بھی کہہ چھڑ میرا مل کے ذرا ماشاءاللہ دو شعر میں آپ لکھیں وہ بھی سنانا چاہنا اچھی سبحان اللہ بابا من کی آنکھیں کھول بابا من کی آنکھیں کھول بول سکے تو اللہ بول اللہ 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 بول اللہ 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 بول اللہ 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 بول بابا من کی آنکھیں کھول چاچا من کی آنکھیں کھول ماما من کی آنکھیں کھول اماں من کی آنکھیں کھول بیٹی من کی آنکھیں کھول بول سکے تو اللہ بول اللہ 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 بول اللہ 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 بول یہ دنیا میں ایک تماشا چار دنوں کی جھوٹی آشا پل میں تولا پل میں ماشا پل میں تولا پل میں ماشا سچ ترازو ہاتھ میں لے کر انصاف ترازو ہاتھ میں لے کر تول سکے تو تول بابا من کی آنکھیں کھول بابا من کی آنکھیں کھول بول سکے تو اللہ بول اچھی بول ذوق نل بول ثواب دی نیت نل بول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اللہ کریم نے قرآن کریم نو نسخہ شفا بنایا عتبہ مکہ دا سردار بھی بڑا مالدار بھی بڑا جگیردار بھی بڑا متکبر بھی بڑا
آقا علیہ السلام کو حاضر ہویا، سوڑیا رشتے دارو برادری دے بندے ہو، میں سنے ہیں تو اڈے دے کسے جادوگر نے جادو کر دیتا ہے، تسی عربے کہندے ہو مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، کار ساز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، بگڑی بڑھان والا بھی اللہ، ظلمت مٹان والا بھی اللہ، روندے آندے ہنجو پونجڑ والا بھی اللہ، تے میں تو اڈا علاج کرانا چاہنا۔ آقا علیہ السلام مسکرا پہ، حضور جدو مسکران دے سن انج لگدا سی یہ میں کالیاں بدلا چو چودھویں دا چن نکل آیا ہوئے۔ حضور نے فرمایا اتبا جے بیمار میں آتے علاج تو کرانا، تے جے بیمار تو ہویا تے علاج اللہ دا قرآن کرے گا۔ مل کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اتبا عربی جاندہ سی، سارے سرداراں کو واپس چلا گیا، چہرہ فک ہو گیا، رنگ پیلا پہ گیا، تے سرداراں پوچھیا کی بنیا، کہندے اے فرشاں دا کلام نہیں، عرشاں والے رب دا کلام ہے۔ اللہ پاک جس نو شفا دے دے۔ خطاب دے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندن میں حالت کفر وچ بھی بڑا بہادر سی، لیکن حالت ایمان وچ اللہ نے بہت بڑا ہی بہادر بنا دیتا۔ گھرو بیماری دی حالت جی چلے سن، پانچ رکنی کمیٹی سردارہ مشورہ کیتا، الیاذ باللہ استغفر اللہ، آقا علیہ السلام نو قتل کر دیتا جائے۔ انہیں چار سرداران کیا بیٹھو، اے تو اڈا کام ہی نہیں، ایک کام میں کلا کرانگا۔ اللہ میرے ویر کون نہیں جاندہ، سارا جگ جاندے تے سارا جہان جاندے۔ خطاب دا بیٹا عمر اٹھیا، غصے نل اٹھیا، پیشانی دے تیور بدل کی اٹھیا، تلوار نو زیر وچ بجایا، رستہ بدلیا، پاک پیغمبر دا پروانہ مل گیا۔ پوچھیا عمر کتھے جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہٹ جاؤ، آج میں او مدرسہ ختم کرانگا جتھو اللہ دے پاک قرآن دی آواز آندی ہے۔ پاک پیغمبر دا پروانہ کہندے عمر عقل نو کتھے پایا ہی، جس مدرسے نو ختم کر لئی تو چلے، او دی شاخ تے تیرے گھر وچ کھل چکی ہے۔ میرے ویرو حضرت عمر دا روٹ بھی بدل گیا، رخ بھی بدل گیا۔ اللہ میں تیری قدرت قربان، ایمان بھی بدل گیا۔ میرے ویرو ذرا سوچو تے صحیح نا، سوچو تے صحیح نا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے بہنوں انہوں بڑا ماریا، بہن نو بھی بڑا ماریا، سر دے ابالا وچ خون آ گیا۔ تے عمر دی بہن کہندی عمر ٹھہر جا، جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے، یہ تو اس ماں دا دودھ پی کے کفر نہیں چھڑ سکدا، تے بھلا میں ایمان کتے چھڑ سکنیاں۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تلوار تھلے سڑ دیتی، تے کہندے رہنی بہن ذرا قرآن تے سنانا۔ خطاب دی بیٹی حضرت عمر دی بہن کہندی ہے نہیں پہلے غسل کر گیا، وضو کر گیا، پاک لوگاں دا شیو ہے، اللہ دے پاک قرآن نو سننا پڑھنا ہاتھ لانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرو ذرا سوچو تے صحیح، حضرت عمر دی بہن عمر نو اللہ دا قرآن سنا رہی ہے۔ اسی بچیاں دی تعلیم دا اس واسطے کہنے ہاں کہ بیٹیاں اپنے باپ نو قرآن سنان، اسی بہناں دا اس تو کہنے ہاں کہ بہناں اپنے بھائیاں نو
او بولو قرآن سنان. اے ساڑے بچے قرآن اس تو پڑھ دے نے کہ گھر جا کے اپنے ماں باپ نو قرآن سنان. قرآن اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے تسی پریشان نہ ہو. اے بھائی میرے ماشاءاللہ بڑے بھائی نے میرے نال ہی آئے نہیں انہاں ویسے دیتن براہ چاہ پینی جو ہے. تسی پریشان نہ ہو ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ میں ایک دفعہ شاہ کوٹ گیا. میرے بڑے قریبی دوست ہیں. انہاں کہا جی ویسے تسی تبلیغی جماعت دے شاید کو تھوڑی خدمت نہ کریے. کچھ بارو بندے آئے نے کو تھوڑی شاید پیسے پوسے دین. میں کہا میں تو کسی نے کہنا نہیں تو مرضی والے نے جڑے آپے دین. پھر اسا کہا سبحان اللہ. وہ کافی پیسے نا میز تے کٹھے ہو گئے. وہ جدو میں اٹھن لگا تو وہ مولانا صاحب امام صاحب مسجد دے انہاں کیا مولانا اگر اجازت دیو تو مسجد دیاں ٹوٹیاں لوانیاں نہ لوا لیں. میں کہا مولانا صاحب تسی ٹوٹیاں نو چھڑو. تسی بینو ہر مہینے دعوت دیو میں تو مسجد ہی بنوا دینا. اللہ سارے ایک بار کہو اللہ. مل کے میں نل کہو اللہ 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 ما هو شفاء. اگر انشاءاللہ آدھا گھنٹہ اللہ اللہ کر دے رو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. توڑے سینے وچو انشاءاللہ خوشبو آئے گی. میرے ویر میں عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک نو نسخہ شفا بنایا ہے. عمر دی بین گال میری یاد رکھنی تسی رکھیے نا. عمر دی بین عمر نو اللہ دا قرآن سنا رہی ہے. ادو قرآن دیاں ایتاں دی بارش شروع ہوئی. ادو عمر دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دی بارش شروع ہو گئی. تے کہندے نہیں میری بہن تو اتنا سونا قرآن پڑھ دیئے تیرے استاد کتنا سونے پڑھ دے ہون گے مینوں لے چل. سودے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا. عمر دی بین اگے اگے تے عمر پچھے پچھے. اللہ رسول دے شیر حضرت حمزہ نے دیکھیا تے فرمایا بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب دا بیٹا عمر آ رہے ہیں تے تلوار ہتھ وچ لے کے آ رہے ہیں. اگر عمر دی نیت ٹھیک نہ ہوئی عمر دی تلوار نال عمر دی گردن قلم کر دیا گا. حضور نے فرمایا نا چاچا جی نا عمر نو کچھ نہ کہنا سارے میرے مرید بن کے آئے نے. عمر میری مراد بن کے آ رہے آئے. اور آقا علیہ السلام فرمایا عمر کیویں آئے. عرض کی تھی حضور ساری سٹوری بعد سناواں گا میں تہاڈا غلام بننا ہے. اور واحد غلام جن نے اچھا اعلان کیتا کہ جن نے آج اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا ہوئے بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے اپنے آپ نو گاجر موڈی دی طرح ٹکڑے کرانا ہوئے آؤ 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 عمر دا مقابلہ کرو. عمر پیغمبر دا غلام بن کے آ رہے ہیں. کاش میرا موضوع ہوندہ میں اللہ دی قسم تیرے دل دیاں کھڑکیاں کھول دیندہ. عمر بندہ ہی ہوئے جڑا آیا قرآن سندہ ہویا واپس گیا قرآن پڑھدہ ہویا. عمر گل فرش تے کر دے رب اکبر عرش تے کر دے. عمر نو غیرت فرش تے آن دیئے رب اکبر نو غیرت عرش تے آن دیئے.
اللہ دے بندیوں میرے ول توجہ کرو، اللہ فرماندے نے ماء و شفاء، قرآن کریم ہر بیماری دا علاج ہے، ورحمت للمؤمنین، اور اے میں علی ترجمہ کیتا ہے، تسی بڑے خوش بیٹھے ہوئے پتہ نہیں بیان موقع ہوئے، یہ تو ترجمہ ہویا ہے بابا، تقریر تالی ہونی، کوئی گا نہیں ہے سمجھو آج شب جمعہ ہے، آج ویسے بھی شب جمعہ ہی ہے نا، سبحان اللہ، میرا رفیق سفر مستقل جاندہ ہے شب جمعہ تے، کہندہ سی استاد جی آج شب جمعہ تے نہیں جا سکے، میں آکھا جتے ہی شب جمعہ بڑھا دیں انشاءاللہ، توجہ ہے سارے علی ہے، میرے ول توجہ فرماؤ، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم ایمان والے واسطے رحمت بن کے آیا، علماء کرام نے لکھے حضرت آدم علیہ السلام الذی مخلوق واسطے رحمت للمؤمنین، حضرت ادریس علیہ السلام رحمت للمؤمنین، حضرت شیس علیہ السلام رحمت للمؤمنین، حضرت یونس علیہ السلام رحمت للمؤمنین، حضرت زکریا علیہ السلام رحمت للمؤمنین، 1,26,000 پیغمبر رحمت للمؤمنین، لیکن میں صدقے جاواں آمنہ دے لال تو اللہ فرمانے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن رحمت للمؤمنین، اور آقا علیہ السلام صاحب قرآن رحمت او بولو رحمت للعالمین، وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے، قبائل کو شیر و شکر کرنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، مسے خام کو جس نے کندن بنائے، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھائے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اے میں آخری گل کروں گا، چونکہ بزرگان دین بیٹھے نا انہوں نے بھی بیان فرمانا ہے، اگر ان حضرات دے مطلب کچھ ملفوظات بیانات نہ ہوں دے نا پھر تو تسی تے میں سی کوئی گا الدین کلہو ادب لا دین لمن لا ادب لہو، دین نامی ادب ہے، جس دے اندر ادب نہیں او دا دین مکمل نہیں، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کسے پوچھے حضرت کمال مقام پایا؟ فرمایا بیٹا جو کچھ پایا ادب سے ہی پایا، تے ادب نل میری بات سن، میں گل قرآن دی کیتی ہے، دل کر دے گل صاحب قرآن دی بھی کرن، اللہ دا پاک قرآن عظیم الشان رحمت للمؤمنین، تیرے میرے آقا رحمت للعالمین نے اپنے واسطے بھی رحمت، پرایاں واسطے بھی رحمت، سجنا واسطے بھی رحمت، دشمنا واسطے بھی بولو رحمت، ماں باپ واسطے بھی رحمت، اے اساں گناہگار امت واسطے بھی بولو بولو ذرا گناہگار امت واسطے بھی
رحمت پترا واسطے بھی رحمت بیٹیاں واسطے بہتی رحمت ہے میرے آقا علیہ السلام نے جتھے اعلان توحید دا فرمایا سی اس صفا دی چوٹی نو پوچھو حضور نے اے بھی فرمایا سی اج دے بعد بچی جوان نو زندہ درگور کوئی نہیں کرے گا میرے ویر حضور نے فرمایا جڑا بیٹی دی قدر کرے گا قیامت والے دن کملی والا اس دی قدر کرے گا جڑا بیٹی دی عزت خراب کرے گا کملی والا قیامت والے دن او دی قدر نہیں کرے گا میرے ویر پاک پیغمبر دا پیارا پروانہ سامنے بیٹھا رو رہے تے زارو قطار رو رہے تے بڑا رو رہے حضور نے فرمایا روندہ کیوں ہے عرض کر دے سوڑے کیوں نہ روما اینا ہتھاں دے نال 17 جوان بچیاں زندہ دفن کیتیاں سن اسلام دا زمانہ آیا قرآن دا نزول ہویا تسی تشریف لے کے آئے آج میرے دماغ دے اندر او گلایاں دیاں سونے راتی نیند نہیں آندی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہویا کی عرض کر دے کی دساں میں کاروبار لئی چلا گیا دور چلا گیا دیر واسطے چلا گیا عرصہ دراز دے بعد واپس آیا کی دیکھنا میری جوان بیٹی چکی چلا رہی ہے میری جوان بیٹی جھاڑو دے رہی ہے میری جوان بیٹی برتن دھو رہی ہے میں گھر والی نو پوچھیا والی نے کہا ہے جناب دی بیٹی ہے میں نو بڑا غصہ آیا جاہلیت والا چکر میرے دماغ وچ آ گیا میرے گھر انی بیٹی جوان کیویں ہو گئی میں بچی دا بازو پھڑیا بازار گیا ہتھیار خریدیا جنگل دا رستہ لیا گڑا کھودنا شروع کر دیتا مٹی اڑ اڑ کے میری کمر تے پئی تے میری بیٹی اپنے دوپٹے نال صاف کر دیئے تے کہہ دیئے ابو جی ابو جی ابو جی جنہ دے بیٹے نہ ہون انہ دیاں بیٹیاں ہی بیٹے ہوندے نے ابو جی میں روٹی بھی پکاواں گی ابو جی میں لکڑیاں میں کٹ کے لے آواں گی ابو جی میں بکریاں میں چراواں گی ابو جی تو تھک جائے گا میں تینوں مٹھیاں میں بھراں گی سوڑیا میں نو ترس نہیں آیا بچی دیاں نرم گلاں میرے سخت دل تے اثر نہیں کیتا میں بچی نو دھکا دیتا تے میری بیٹی دی چیخ نکل گئی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ابو تینوں اللہ دے تقدس دا واسطہ تینوں اللہ دی کبریائی دا واسطہ تینوں اللہ دی عزت دے عظمت دا واسطہ میں نو گھر نہیں لے جاندہ نہ لے جا میں جنگل دے پتے کھا کے گزارا کر لماں گی سونیا میں نو ترس نہیں آیا میں بھاری پتھر دی چٹان بچی دے سینے تے رکھ دیتی میری بیٹی بلک دی رہ گئی سسک دی رہ گئی تڑپ دی رہ گئی آقا علیہ السلام دیاں مبارک اکھاں وچوں ہنجوان دی جھڑی لگ گئی حضور نے فرمایا معافی اللہ کو لمنگ جدو تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں نو معاف کرن دی اجازت کوئی نہیں پاک پیغمبر دا پیارا صحابی مسجد دے کونے میں روندہ رہا اللہ نو ترس آیا میرے اللہ دی رحمت نو جوش آیا فرمایا سونے سینے نللا مسئلہ سمجھا اسلام دی برکت نر گناہ تے میں معاف کر دیتے نے اتنا ضرور ہے قیامت والے دن پوچھاں گا بے ای زمبن قتلت اس بیٹی دا قصور کوئی نہیں سی انہوں زندہ دفن کیوں کیتا اللہ پوچھے گا اور ضرور پوچھے گا اور میں جس تو گل کیتی ہے میں سوچنا شاید اللہ ساڑھے تو پوچھ لے آج ساڑھیاں ہی ماما بیٹیاں اوہو آفات اور برے حالات دے دورج نعرہ لاندیاں میرا جسم میری مرضی شاید اللہ دا آسمان پھٹ جاندہ شاید پہاڑ لرس جاندے شاید دریا سمندر بپھر جاندے شاید طوفانہ دے رخ تیز ہو جاندے میرے ویر
ہو سکتا ہے قیامت والے دن اللہ تیرے میرے کو پوچھ لے کہ انہاں بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا، تو بیٹیاں دا دوپٹہ دفن کیتا، تو ماں دی چادر نو دفن کیتا، تو بہن دے وقار نو دفن کیتا، اور اے چادر بیٹی نو مولوی نے نہیں دیتی، اے پردہ بیٹی نو کسے امام حاجی صاحب نہیں دیتا، اے چادر بیٹی نو حضور نے دیتی ہے۔ حاتم تائی دی بیٹی حضور دے دربارے چاہی، ننگے سرائی، آپ نے فرمایا بلال، عرض کی تھی جی آمنہ دے لال، فرمایا اس لڑکی دا پردہ سنبھال، ہونے فی الحال کر میں نو خوشحال۔ عرض کی تھی حضور تے کافر دی بیٹی ہے۔ حاتم تائی ادو تک مسلمان نہیں سی ہویا، حضور نے فرمایا نا بلال، بیٹی بیٹی ہوندی ہے چاہے کافر دی کیوں نہ ہوئے۔ حاتم تائی دی بیٹی کہندی حضور دی چادر، حضور دی چادر، حضور دی چادر، میرے سر تے آئی، ایمان دا کرنٹ میرے دل لچ آ گیا۔ یہ چادر حضور نے دیتی ہے، یہ چادر بولو بس کرن جی چلو ان 2 منٹ صوفیاں اللہ بیان ہی سن لو۔ میں آج تک نہ کدی نہیں سوچیا، لوگ کہندے بیان لگا نہیں، نہ لگے کک نہ لگے، میں کہنا اللہ کرے تیرا میرا اندر بن جائے، بس ہمیں تو بس یار کی یاد چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں الحمدللہ خطابت دے دور وچ 25 سال گزارے، 25 سال زمانہ بادشاہ والا رہے، ہن میں جنگل وچ پائی ایک کلی، ہن دور فقیراں والا ہے، لیکن فقیری وچوں فقیری اختیار کرن دا اتنا مزہ نہیں جتنا بادشاہی چھڑ کے فقیری اختیار کرن دا مزہ ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ صرف بادشاہ نہیں سی، بادشاہاں دی اولاد سی، پردادا بادشاہ، پھر دادا بادشاہ، پھر ابا بادشاہ، پھر خود بادشاہ، محل دے بیر بیٹھے دروازے دے کرسی تے لت رکھ کے فقیر گزریا، فرمایا پتر اے سرائے کس دی ہے؟ بادشاہ سن، شہزادیاں دی طبیعت شہزادیاں والی ہوندی ہے، غصہ آیا، فرمایا بڑا بے وقوف ہے بابا، تیرے عقل ہی نہیں، اے محل ہے محل، پر دادا پیسے لالا تھک گیا محل مکمل نہ ہویا، دادا تھک گیا محل مکمل نہ ہویا، ابا تھک گیا محل مکمل نہ ہویا، میں تھک گیا محل۔ فقیر نو مل گیا موقع، گولڈن چانس، سنہری موقع، انہیں مسکرا کے کیا پردادے دا دیدار ہی کرا دے، انہیں کو تو اللہ نو پیارا ہو گیا، تے دادا فوت ہو گئے، تے ابا وہ بھی فوت ہو گئے، تے تو حکیم دسے بیماری تیری لمحی ہے، بچنا مشکل ہے، محال مکمل۔ فقیر نے موقع پاگے فرمایا پتر جتھے کوئی نہ روے او محل نہیں ہوندہ او سرائے ہوندی ہے، اے سرائے دہر کے مسافروں، بخدا یہ تمہارا مکان ہی جو کل یہیں آباد تھے آج ان کا نامو، اس بادشاہ دا تخت چھتے لگدا سی، اور ایڈا وڈا تخت اور ایڈا وڈا محل کے پوری عوام چھتے آ جاندی سی، انہوں نے کہا چھت تو تھلے لے جاؤ، بادشاہ تخت عوام سمیت تھلے آیا، فقیر اتے چڑھ گیا، پیران دا کھڑک آیا، انہوں نے کہا کون ہے اتے؟ انہوں نے کہا فقیر ہے، انہوں نے کہا کیوں نسلہ دوڑ دائے؟ پوچھو کی کر دائے؟ نوکر پوچھیا فقیر کیا؟ بادشاہ نو کہا وہ اٹھ لب رہے ہیں، اٹھ۔ نوکر دسیا
نوکر دسیا کہ بادشاہ سلامت وہ تو اٹھ لب رہے ہیں. بادشاہ ہسیا انہوں نے کہا واقعہ پکا ہی بے وقوف ہے. اگے کوئی شخصی اے پکا پاگل ہے, اٹھ لبے کھیتا اندر, اٹھ لبے قبرستان اندر, اینو اتھے اٹھ لب دے. اصل فقیر نے گل دا بڑھانا سی موقع. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جے اس محل دی چھت تے اٹھ نہیں لبدا تے اتھے بیٹھے ہیں پھر اللہ بھی نہیں لبدا. انہوں نے کہا محل بھی چکو منجی بسترہ باغ چلے جاؤ. آخر بادشاہ سی باغ بھی بڑا, اتھے فقیر دے متھے لگا, اتھے فقیر نہیں متھے لگ گئی. نوکرانی دا نام زینب سی. انہوں آرڈر دیتا کہ میں سیر کراں گا, پھل کھاواں گا, پھر اپنے بستر تے آکے سو جاواں گا, میری عوام اور عوام دی شکایات ایتھے سنا گا. اعلان کرا دیو. نکرانی نے حکم دیتا 4 من پھلا دیاں پتیاں وہ بھی گلاب, 2 من ایک پاسے 2 من. میں سجا پاسا پرتا گلاب دی خوشبو آوے, میں کھبا پاسا پرتا گلاب دی خوشبو آوے. بڑی مدت نکرانی نے بستر بچھایا. ایک دن دلچ خیال آیا روزانہ سوندہ ہے آج بلا میں بھی لیٹ کے ویکھاں فرش زمین تے سون والی نرم گرم بستے تے ستی اکھ لگ گئی. نوکرانو سدیا مارو انو, جتنا مار سکتے ہو مارو. نوکر مار دے سن سوٹیاں, انو چاہی دے سی رونا, او ہسی جاوے ہسی جاوے ہسی. بادشاہ کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, اوہ تو روندی نہیں ہستی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت لگ دیاں نے سوٹیاں ہوندی یہ پیڑ آندہ تے رونا ہے, ہس دی تے اس وستیاں جڑی ایک پل تیرے بستر تے بھول کے ستی ہے اس دی اتنی سزائے, جڑا جان بوجھ کے ستا ہے پتہ نہیں ہوتی کنی سزا ہوئے گی. اے پھر ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ صوفیادی صفحے اول دا امام, بادشاہ تو فقیر بنیا. فقیر اے درد مندان دی یاری ایویں تے جویں دکانی اتارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے اتے ہلیان ہزارہ. آخری شیر سبحان اللہ. اتے بے دردان دی یاری ایمی تے جیویں دکانی لوہارا کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے اتے پھلے پین ہزارہ. پوری تقریر تانوں یاد رہے یا نہ رہے, ایک جملہ فقیر دا پلے بن لو. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے, تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. اچھے سنگ ترے وہ شرابی چوک ویچ رہے سی اچھے, تے دوجے شرابی سنے ہوں سا کیا مولوی تے تھک گئے نو کہتے بے چنگیاں دے سنگ رلیاں بندہ تر جاندہ ہے ایدی من لے. او تے اپنے سنگ ترے ویچدہ رہا, لیکن شراب پین والا اچھیاں دے سنگ رل کے تر گیا. اس واسطے اللہ تینوں مینوں نیکاں دی نسبت نصیب فرمائے اور اس نسبت وچ برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.